دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اب یہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اس پر یہ آیتیں آئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی وکالت ہرگز نہ کریں جو جرموں پر اتراتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس پر ڈھیٹ بنے رہتے ہیں۔ ایسوں کیا ہے، نہ وکیل بنے نہ طرفدار بنے نہ ان کی حمایت کریں۔ یہ آیتیں ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر ایک آیت یہ بھی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مومنین کے لیے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے آدمیوں سے، لوگوں سے چھپتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتے جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم راتوں میں فیصلے کرتے ہو، اللہ تمہارے ہر قول کو سن رہا ہے، تمہارے ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول اسی سے ملتا ہے۔ یہ جب معاملات چل رہے تھے یہ توما کے، تو کئی دن تک تفتیش چل رہی تھی۔ تفتیش کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو لگائے ہوئے تھے کہ صحیح راستے تک پہنچیں کہ حقیقت میں چور کون ہے، چور کون ہے۔ اس وقت اس توما نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو اور مدینے کے کئی مومنین کو ایک رات جمع کیا، جمع کر کے اس نے کیا کہا کہ فیصلہ ہونے والا ہے، میں کل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہوں گا، میں مسلمان ہوں، میں جب وہاں کھڑا ہوں گا حضور مجھ سے پوچھیں گے تو میں اللہ کی قسم کھاؤں گا، اور یہودی بھی اگر قسم کھائے گا تو حضور مسلمان کی بات کو ایکسپٹ کریں گے، یہودی کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے، وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ لہٰذا تم سب مل کر کے میرے نیکیوں کی گواہی دینا کہ توما بڑا پرہیزگار آدمی ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، تم سب میری اچھائیوں کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وکالت کرنا۔ سب نے کہا کہ ہاں بالکل تم مسلمان ہو، ہم ایک مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اور یہودی کی برائیاں ہم گنائیں گے۔ یہ رات کو فیصلہ ہو رہا تھا، ان کے آپس کے درمیان ابھی حضور کے پاس پہنچے نہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ آئے اور یہ قسم کھایا، پھر اللہ نے اپنے رسول کو اس کے واقعے کی اطلاع دی کہ یہی گنہگار ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا یہودی چور نہیں، یہی توما چور ہے۔ وہ مسلمان تھا بظاہر، پھر بھی حضور نے حق فیصلہ فرمایا، یہ نہیں کہ میری جماعت میں ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، حق کا فیصلہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو رات کے وقت اس کے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے وکالت کی ذمہ داری لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے چھپ کر کے تم فیصلے تو کر لو گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے نہیں چھپتے، وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ۔ اب آگے کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اے آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرفداری کر سکتے ہو، قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ سے کون مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ آ جائے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کا کون وکیل بننا چاہتا ہے، وہ آئے قیامت کے دن۔ میرے عزیزو یہ بڑی جلال بھرے خطابات ہیں اللہ کے۔ ہے کسی کی جرأت جو اللہ کی بارگاہ میں وکالت کرے جرموں کی کسی کی؟ سوچو ذرا صحیح، یہاں تم کسی مجرم کی پردہ پوشی کرنے کے لیے اس کی وکالت کر سکتے، اس کی جانبداری۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، چاہے تمہارا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، اگر گناہ اس سے تم نے دیکھ لیا تو اس کی وکالت نہ کرنا، اس کی جانبداری بھی نہیں کرنا، بڑے گناہ میں تم مبتلا ہوگے۔ اس لیے کہ جس گناہ میں تم اس کی طرفداری کر رہے ہو اسی گناہ کے جرم میں تمہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ زنا کیا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود اسے بچانے کے لیے تم وکالت کے لیے آئے۔ چلو ٹھیک ہے، جانا ہی نہیں تھا، بولنا ہی نہیں تھا، خاموش رہتے،
لیکن اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے, کہا کہ یہ بہت پاکیزہ آدمی ہے. تو زنا تو اس نے کیا تھا, لیکن اس زنا کا گناہ تمہارے سر پر بھی رہے گا. اسی طرح چوری کی وکالت کر رہے ہو, چور تم نے اس کو رنگے ہاتھوں دیکھا ہے, بلکہ وہ چوری کا سامان لا کر کے تمہیں بیچا ہے, پھر جب پکڑا گیا تو تم اس کی حمایت میں اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہو کہ نہیں یہ کبھی نہیں چوری کرتا, یہ پاک آدمی ہے. تو چوری تو اس نے کیا تھا, لیکن چوری کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہوگا. تم چوری نہیں کیے لیکن وکالت کی ہو, طرفداری کی ہو. گناہوں کی وکالت کرنا بہت سخت ترین گناہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور, مومنوں کی علامات میں اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی یہ کبھی نہیں دیتے, جھوٹی گواہی کبھی نہیں. اور جو جھوٹ گواہی دیتا ہے قیامت کے دن بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا. اس کا چہرہ سیاہ کر دیا گیا ہوگا, کالا کر دیا گیا ہوگا, کالے چہرے کے ساتھ ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی, جیسے کسی نے نوچ لیا ہو, جگہ جگہ سے گوشت نوچا گیا ہو, اور ڈراؤنی شکل میں اٹھایا جائے گا. پوچھا گیا یہ کون ہے, کہا یہ جھوٹ کی گواہی دیتا تھا, بس جھوٹی گواہی دیتا تھا. عزیزان گرامی وقات, اللہ رب العزت سے ڈرو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ. تم خفیہ منصوبے بناؤ, خفیہ پلان کرو بیٹھ کر راتوں میں, تو کیا یہ سوچتے ہو کہ ہم لوگوں سے چھپ کر کے پلان کر رہے ہیں؟ اللہ فرماؤ وَهُوَ مَعَهُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری ہر چیز کو سن رہا ہے, تمہارے تمام منصوبوں کو وہ بہتر جانتا ہے. اچھا اگر تم میں سے کسی کی جرأت ہے اور ہمت ہے تو کرے دنیا میں پلاننگ اللہ سے قیامت کے دن جھگڑا کرنے کی. وہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز, ماں و شما تو چھوڑو, ہم اور آپ تو چھوڑو, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. نفسی نفسی کا مطلب ہوتا ہے ہائے میری جان, ہائے میری جان, یعنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے. انبیاء کی بات کر رہا ہوں جو معصوم ہیں, جن سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا اور نہ وہ گناہ کی سوچ سکتے ہیں, جو پوری زندگی پاکیزہ رہے, وہ قیامت کے دن اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے, کانپ رہے. کتنے فرشتے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم, آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں, کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش تمہیں کوئی کام نہیں دے سکے گی سوائے اللہ کی اجازت کے. من ذا الذی یشفع عندہ, اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آگے بڑھے گا. سورس لگاؤ کہ کسی کا, کون ہے, الا باذنہ, سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا. میرے عزیزو قیامت کے دن چپی ہوگی, بالکل چپ, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کیونکہ سب کے اوپر دہشت طاری ہوگی, ہیبت طاری ہوگی, کوئی کلام نہیں کر رہا ہوگا, اور لوگوں میں یہ ہمت بھی نہیں ہوگی, مجال بھی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت سے کیا بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں آ رہی, فرشتے اپنی اپنی جگہوں پر خاموش ہیں, ملائکہ ملائے اعلیٰ جبرائیل سے لے کر اسرائیل تک علیہم السلام, کسی کی مجال نہیں, کسی کی ہمت نہیں. اور اس وقت کس بات کا تقاضا کر رہی ہوگی مخلوق جانتے ہیں؟ سارے انسان کس بات کا تقاضا کر رہے ہوں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, حساب تو شروع ہو جائے. حساب بھی نہیں شروع ہو رہا, یہ قیامت کی گرمی ہمیں کھائے جا رہی ہے, میدان کی تپش, سورج کی لو لوگوں کے جسموں کو پگھلا رہی ہے, سب ہیبت میں ہیں. اس وقت ساری مخلوق تمام نبیوں کے پاس سے ہوتی ہوئی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرماتے, ارشاد فرماتے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس پورے میدان اتنے زمانے میں پہلی مرتبہ رب تعالیٰ کا اعلان آتا ہے. اس چپی اور اس خاموشی کو
ختم کیا جاتا ہے، رب کا اعلان آتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، آپ جس کی سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ یہ پہلی اجازت ہے رب کی طرف سے۔ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے وہ اللہ کے حکم کے بعد، وہ قہار و جبار خدا کی اجازت کے بعد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اجازت اللہ تعالی مرحمت فرمائے گا، تب میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ سفارش کریں گے کہ مولا تمام انسانوں کا پہلے تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب ہوا بڑی شفاعت جو سب کے حق میں حضور نے کی، مومنوں کے حق میں بھی، کافروں کے حق میں بھی، سب کے حق میں یہ شفاعت ہوئی۔ شفاعت کا مطلب سفارش۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر حساب شروع ہوا، حساب شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص سفارش کریں گے جو مومنین کے لیے ہوگی۔ وہ کیا سفارش ہوگی؟ اور وہ عرض کریں گے اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے آئے ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے، ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے اور ان کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی یہ خاص شفاعت ہے ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کی بخشش کی دعا بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی حضور کی طرف سے، وہ تو صرف حساب شروع کرنے کی سفارش ہوگی۔ میرے عزیزو، اس قیامت کے منظر کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بتاؤ کس کی مجال ہے قیامت کے دن جو آج یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں، عدالتوں میں بھی آ جائیں، جماعتوں میں بھی آ جائیں، میٹنگوں میں بھی آ جائیں، کیا وہ اللہ کے حضور بھی سفارش کریں گے ان جھوٹوں کی؟ مجرمین کی پشت پناہی کریں گے؟ ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے۔